منشایات کا افسانہ کاشی۔ اس کا نام کاشی ہے اور وہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ یوں تو ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، مگر میں کاشی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہی کہ ڈھلتی عمر کی اولاد ویسے ہی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ شاید آدمی اس کے مستقبل کی متوقع خوشیاں نہ دیکھ سکنے کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس دور میں پہنچنے تک آدمی ریاکاریوں، منافقتوں اور مکاریوں کے اتنے خارزار عبور کر چکا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے پاؤں کے نیچے جب کبھی معصومیت کی نرم نرم اور ہری بھری گھاس آ جاتی ہے تو اسے عجیب میٹھی میٹھی گدگدی کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے اوائل عمری میں جب دل میں خودرو پودے اگتے اور ان میں جذبوں کے شگوفے پھوٹتے تھے تو میں کسی کے بارے میں کوئی اندوہناک خبر سن کر اس قدر ملول ہو جاتا تھا کہ بھوک مر جاتی اور نیند اڑ جاتی تھی۔ مگر پھر جب اندر اگنے والے خوشنما اور نازک پودے بڑھ کر تناور درخت بن گئے تو آہستہ آہستہ میرا سارا اندر کاٹھ کا ہو گیا۔ لطیف جذبوں کے پرندے بہت کم ادھر کا رخ کرتے، اور اگر کبھی کرتے تو تھوڑی دیر کے لیے کسی ڈال پر بیٹھ کر چہچہاتے، مگر پھر کرخت سوچوں کا کلہاڑا چلنے کی آواز سن کر فوراً ہی اڑ جاتے۔ اب مجھ ایسے عمر کے ہر آدمی کی طرح ہر بات میں مکاری، عیاری اور جھوٹ کی ملاوٹ نظر آنے لگی ہے۔ شاید اس لیے کہ میں نے ہر جگہ یہی کچھ دیکھا اور پڑھا، اور اگر کہیں کسی بات میں مکاری نہ بھی ہو تو میرا ذہن اپنے پاس سے اس کی آمیزش کر لیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ افسانہ یا ناول پڑھتے اور ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہوئے میں ہیرو یا ہیروئن کی ٹریجڈی پر بے اختیار رو پڑتا تھا، مگر اب ہیروئن زہر پھانکتی یا ہیرو پھانسی چڑھتا ہے تو مزے سے آئس کریم کھاتا اور کوک پیتا رہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر جذبوں اور احساسات کے دریاؤں کی ساری مچھلیاں خود غرضی کے بلاؤں نے مار کر کھا لی ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ ناول یا فلم میں کسی بچے کی ماں مر جاتی تھی تو اپنی ماں کی موت پر روکا ہوا بے حساب رونا میرے دامن ضبط کو تار تار کر دیتا تھا، مگر اب ہیرو کی ماں مر جاتی ہے تو میری خبیث آنکھ اس ٹوہ میں ہوتی ہے کہ مرنے کی اداکاری کرنے والی اداکارہ کی بھووں یا ہونٹوں میں کسی قسم کی جنبش تو نہیں ہو رہی۔ ایسی باتوں پر جن سے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے اب میں ناک بھوں چڑھاتا ہوں۔ مجھے ان سے بیہودگی، بازاری پن اور اوور ایکٹنگ کی بو آتی ہے۔ اخبارات میں آئے دن اندوہناک وارداتوں، مظالم اور انسانی بربریت کے واقعات پڑھتا رہتا ہوں، اور لمحہ بھر کے لیے ناگواری کا احساس مجھے بدمزہ بھی کر دیتا ہے، مگر پھر سب کچھ اندر کے سور کے پیچھے بھونکتے کتوں کے شور میں دب جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں جوں جوں ہماری عمریں کم ہوتی جاتی ہیں ہم زیادہ خود غرض اور بے رحم ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسی چیزوں، لوگوں، حتیٰ کہ قریبی عزیزوں سے بھی کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہتے جن سے ہمیں جلد یا بدیر کسی مالی فائدے کی توقع یا نقصان کا احتمال نہ ہو۔
पिछले बरस हमारे पड़ोस में एक ऐसा ही खानदान आकर आबाद हुआ। मोहल्ले में कोई मरे या जिए, उनकी बला से दूसरे लोगों की तरह हमने भी उन्हें शादी गमी की हर तकरीब में बुलाया, मगर उन्होंने माजरत करने की तकलीफ भी गवारा न की। काशी कभी खेलता हुआ उनके घर चला जाता तो वो इस डर से कि उनकी चीजें उलट पुलट न दे, निहायत रुखाई से उसे बाहर निकाल देते और दरवाजा बंद कर लेते। मगर जब से हमारे यहाँ टेलीफोन लगा है और इन लोगों की लोकल और ट्रंक कॉलें आने जाने लगी हैं, इन लोगों का रवैया हमारे साथ बिल्कुल अपनों जैसा हो गया है। यूं लगता है जैसे टेलीफोन के तार उनके दिलों के ग्रिड से होते हुए हम तक पहुंचते हों। अब हमारे यहाँ जरा सा कोई बीमार पड़ जाए तो उनके दिलों में मोहब्बत और भाईचारे की घंटियां बजने लगती हैं। काशी के लिए अक्सर खिलौनों, मिठाइयों और फलों के तोहफे आते रहते हैं, और अगर वो किसी रोज उनके घर खेलने ना जाए तो आंटी को अपना घर और आंगन सूना लगता है। काशी से मेरी बेपनाह मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि फना का जो खौफ मेरे जहन और रूह से हर लम्हे चिमटा रहता था, उसकी वजह से बहुत हद तक दूर हो गया है। अब मुझे एहसास होता है कि मैं अपने बाद काशी और काशी के काशी की सूरत में जिंदा रहूंगा। दिए से दिया जलता है और जलता चला जाता है। इंसान इतना फानी भी नहीं है। काशी मेरा मुस्तकबिल भी है, जो हमेशा खुश आइंदे रहते सॉरी काशी मेरा मुस्तकबिल भी है, जो हमेशा खुश आइंदा होता है, और माजी भी। उसकी शक्ल सूरत और बहुत सी आदतें मुझसे मिलती जुलती हैं, और मैं उसकी शक्ल में अपने बचपन को बालिग नजरों से देखता और खुश होता हूँ। मैं उसे वो सारे खेल खेलते हुए देखना चाहता हूँ जो मेरे खेलने से रह गए थे। मैं उसे वो सारी मोहब्बतें देना चाहता हूँ जिनसे मैं बचपन और जिंदगी में महरूम रहा, और मैं उसे वो सारी चीजें खिलाना चाहता हूँ जिनके लिए मैं तरसता रहा। मेरा जी चाहता है उसे हर वक्त वो आम चूसते हुए देखता रहूं जो बचपन में एक बार सौतेली माँ ने मेरे हाथ से छीन कर खुद खा लिया था। काशी ने जब से बोलना और चलना फिरना सीखा है, मैं फारिग औकात में उसे अक्सर अपने साथ रखता हूँ। दोस्तों की बेवफाइयों और रिश्तेदारों के हास्यदाना रवैयों से उकता कर मैंने उसकी मोहब्बत में पनाह ढूंढ ली है। हम दोनों अक्सर एक दूसरे को कहानियां सुनाते और बाजारों, बागों और पार्कों में इकट्ठे घूमते हैं। मैं उसके साथ हम उम्र दोस्त का सा सलूक करता हूँ और उसकी छोटी छोटी खुशियों और खेलों में पूरी दिलचस्पी लेता हूँ। अगर वो तितली पकड़ने में नाकाम हो जाता है तो मैं तितली पकड़कर उस पर अपने बड़े होने का रोब नहीं जमाता। तितली ना पकड़ सकने की अदाकारी करके उसकी अना को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब वो पहले की निस्बत काफी समझदार हो गया है। वरना पिछले साल जब वो मेरे साथ बाजार जाता था तो मेरी आंख बचाकर मिठाई या टॉफियों की किसी दुकान में घुस जाता और दुकानदार से कहता, ये दे दो। मगर अब उसे पता चल गया है कि ये चीजें ऐसे नहीं मिल जाती, इनके लिए पैसे देना पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में पैसे और सिक्के की अहमियत वाज़ेह होती जा रही है, मगर अभी
اسے حساب کتاب کا شعور نہیں ہے، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ پیسے کہاں سے اور کیسے آتے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ ہر چیز کی قیمت ایک چونی ہوتی ہے۔ ایک روز جوتوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے نئے جوتے لینے۔ میں نے کہا، پھر کبھی لے دوں گا۔ اس نے اصرار کیا اور کہا، ابھی لے دینا۔ اس پر میں نے کہا، بیٹے میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ اس نے اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چونی نکال کر کہنے لگا، میرے پاس ہیں۔ میں اس کی ایسی معصومانہ باتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ خیال مجھے فوراً ہی افسردہ کر دیتا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب اسے گنتی یاد ہو جائے گی، چیزوں کی قیمتوں اور اپنی قوت خرید کا شعور حاصل ہو جائے گا، اور ہندسوں اور عادات کے چکر میں پڑ کر اس کے سارے سہانے خواب چور ہو جائیں گے۔ ہم سیر کے لیے نکلتے ہیں تو میں اس خیال سے کہ اس کی زندگی کی دشواریوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، اس کے لیے نسبتاً مشکل راستوں کا انتخاب کرتا ہوں۔ اس میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں، مگر وہ اس کا برا نہیں مانتا۔ اسے آسان اور مشکل راستوں کا فرق معلوم نہیں ہے، اس لیے اگر کبھی سیڑھیاں اونچی ہوں اور اس سے عبور نہ ہو سکتی ہوں تو وہ بیٹھ کر اور گھسٹ کر انہیں عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے فٹ پاتھ سے بچ بچا کر گزر جاتا ہے، مگر بنانے والوں کی نیت اور کارکردگی پر شک کا اظہار نہیں کرتا۔ مین ہول کے ڈھکنے چوری کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتا اور کارپوریشن کے عملے کی نااہلی کا شکوہ نہیں کرتا۔ میں سوچتا ہوں، کاشی کتنے مزے میں ہے۔ حقیقت سے آگاہ ہو کر آدمی کتنا غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ ذہنی طور پر نابالغ لوگ کتنی سادگی اور معصومیت سے استحصالی قوتوں اور صورتحال کا شکار رہتے ہیں، مگر کتنے مطمئن اور قانع نظر آتے ہیں۔ کاشی کو ہر بچے کی طرح پرندے اور جانور اور ان کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ میں اسے تمام کہانیاں جو مجھے یاد تھیں سنا چکا ہوں، لیکن اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں ہر بار نئی کہانی سناؤں۔ چنانچہ میں جانوروں اور پرندوں کی کہانیاں اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کر سناتا رہتا ہوں۔ اس طرح میرا اپنا بھی کیتھارسس ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً میں نے پچھلے دنوں اسے طوطوں والی ایک کہانی سنائی۔ اس کہانی میں ایک باغ کا ذکر تھا جس میں طرح طرح کے خوبصورت اور پھلدار درخت تھے، مگر جب بھی بور آتا اور پھل لگتا تو قریبی جنگل سے ہریل طوطوں کی ایک ڈار آ جاتی اور کچے پھلوں کو کتر کتر کر نیچے پھینکنے لگتی۔ یوں ہر بار پھلوں کے پکنے سے پہلے سارے پیڑ ویران اور بے ثمر ہو جاتے۔ کاشی ابھی کمسن ہے، اس لیے اسے کہانی سنانے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ وہ سوال جواب نہیں کرتا، ہر بات چپکے سے تسلیم کر لیتا ہے۔ مثلاً طوطوں والی اس کہانی کو سن کر وہ یہ نہیں پوچھتا کہ باغ کے رکھوالے کہاں ہیں اور کیا کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی غلیلوں سے ان کو مار یا بھگا کیوں نہیں دیتے۔ میں چونکہ کاشی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہوں۔ مجھے ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ وہ ٹرائی سائیکل سے گر کر زخمی نہ ہو گیا ہو، چاقو یا بلیڈ سے انگلی نہ کاٹ بیٹھا ہو، چوہے کے قریب جانے پر اس کا ہاتھ یا میں چونکہ کاشی سے محبت کرتا ہوں،
اس لیے اس کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہوں۔ مجھے ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ وہ ٹرائی سائیکل سے گر کر زخمی نہ ہو گیا ہو، چاقو یا بلیڈ سے انگلی نہ کاٹ بیٹھا ہو، چولہے کے قریب جانے پر اس کا ہاتھ یا پاؤں نہ جل گیا ہو، اس نے کوئی سکہ نہ نگل لیا ہو، یا کسی دوسرے بچے نے پتھر مار کر اس کی آنکھ نہ پھوڑ دی ہو۔ رات کو وہ زکام کی وجہ سے زور زور سے خراٹے لیتا ہے تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ خدا نخواستہ اسے خناق یا نمونیا تو نہیں ہو گیا؟ بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے ہچکچاتا ہوں کہ کہیں وہ کوئی مہلک یا خطرناک بیماری دریافت نہ کر لے۔ اس نے جب سے چلنا پھرنا سیکھا ہے، مجھے گلی اور محلے میں سائیکلیں دوڑانے اور اسکوٹر اور کاریں بھگانے والے کھٹکنے لگے ہیں۔ مجھے یہ سوچ کر ہول آتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد جب وہ اسکول جانے لگے گا تو اسے سڑکیں پار کرتے ہوئے کتنی ہی موٹر سائیکلوں اور تیز رفتار گاڑیوں سے بچنا ہوگا، اور اس کی سلامتی کیسے کیسے غفلت شیار اور رفتار کے نشے میں چور ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر ہوگی۔ گلی محلے میں کوئی اجنبی شخص نظر آ جائے تو مجھے اس پر بردہ فروش ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ ہم نے کاشی کو سخت تاکید کی ہوئی ہے کہ وہ گھر سے باہر کسی آدمی پر اعتبار نہ کرے اور کھلونا یا کھانے پینے کی چیز ہرگز قبول نہ کرے، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ وہ گم ہو جائے یا کھو جائے تو اسے والدین کے نام اور گھر کا پتہ یاد ہو۔ ہم نے باتوں باتوں میں یہ معلومات ذہن نشین کرا دی ہیں۔ ایک روز وہ گلی میں کھیل رہا تھا۔ اس کی امی باورچی خانے سے نکل کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے ایک نظر دیکھ لیتی تھی کہ اچانک وہ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا اور اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس کی امی نے پوچھا، کیا ہوا بیٹے؟ کہنے لگا، امی، آدمی۔ اس کی امی نے بھاگ کر دروازہ بند کر لیا کیونکہ وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اسی لمحے باہر سے آواز سنائی دی، بیٹی، میں اختر علی ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا کہ کاشی کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے پیار کرنا چاہتا تھا مگر وہ ڈر کر اندر بھاگ آیا۔ آپ لوگوں نے آدمیوں سے اسے اس قدر خوفزدہ کیوں کر رکھا ہے؟ پچھلے دنوں سابقہ تلخ تجربوں کی بنیاد پر بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ کاشی کی نرسری کلاس میں داخلے کی بروقت رجسٹریشن کروا لینی چاہیے تاکہ بعد میں دشواری نہ ہو۔ میں نظریاتی طور پر انگلش میڈیم اسکول کے خلاف ہوں، اپنی قومی زبان سے محبت کرتا اور انگریزی زبان کی بالادستی کے خلاف تقریریں کرتا رہتا ہوں، لیکن کاشی کے لیے میں نے انگلش میڈیم اسکول میں داخلے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے اور میں اسے اپنی طرح ناکامیوں اور احساس کمتری کا شکار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے نرسری کلاس میں اس کے داخلے کے بارے میں جو معلومات حاصل کی، ان سے پتہ چلا کہ اس کے لیے اسے جنوری اور جون کے درمیان کسی وقت پیدا ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ 14 اگست کو پیدا ہو گیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ایک جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز اور بنیاد ہی جھوٹ پر استوار ہو۔ میں ہر تعلیم یافتہ شخص کی طرح جھوٹ کو نظریاتی طور پر ناپسند کرتا ہوں، مگر کیا کیا جائے، مجھے کاشی کا مستقبل بہت عزیز ہے۔ ویسے بھی جہاں تک سرٹیفکیٹ کا تعلق ہے، میں اسے معمول کا ایک حصہ خیال کرتا ہوں۔ دفتری امور میں ہر بات پر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ اگر ہم سچ اور جھوٹ کے چکر میں پڑے رہیں تو دفتری امور تو ایک طرف، تنخواہ، اوور ٹائم
اور TA-DA कुछ भी वसूल ना हो। मसलन मुझे 300 रुपए माहवार सवारी अलाउंस ये सर्टिफिकेट देने पर मिलता है कि मैंने कम से कम 300 मील सफर सरकारी फराइज की अंजामदही के लिए किया है। अगर मैंने ये सफर 299 मील किया हुआ है तो सच बोलते हुए रिपीट अगर हम सच और झूठ के चक्कर में पड़े रहें तो दफ्तरी अमूर तो एक तरफ, तनख्वाह, ओवर टाइम और TA-DA कुछ भी वसूल ना हो। मसलन मुझे 300 रुपए माहवार सवारी अलाउंस ये सर्टिफिकेट देने पर मिलता है कि मैंने कम से कम 300 मील सफर सरकारी फराइज की अंजामदही के लिए किया है। अगर मैंने ये सफर 299 मील किया हुआ हो तो सच बोलते हुए उसका इंतराज भी उसी तरह कर दूं तो मुझे 1 पैसा तक नहीं मिल सकता। अब कौन इतना अहमक होगा जो इतना बेजरर सा झूठ ना बोलकर महंगाई के इस जमाने में पूरे 300 रुपए का नुकसान कर बैठे। सच्ची बात यह है कि गैर फितरी कवानीन और ज़ाब्ते बनाकर बददियानतों और मुजरिमों की एक पूरी नस्ल पैदा की जा सकती है। आप बेशक मुस्ततील या मुरब्बे के अजला पर सड़कें और फुटपाथ बनवा दें, मगर ज्योमेट्री और रियाजी से नाबलद शख्स भी वतर के मकाम पर शॉर्टकट खुद तलाश कर लेता है। मैंने काशी के कैरियर के बारे में भी सोचा है। अगरचे मेरा जी यही चाहता है कि उसे ऐसी तालीम दिलवाऊं और उसके लिए ऐसे मज़ामीन का इंतखाब करूं जो उसे बेहतर इंसान बनने में मदद दें, मगर मैंने अपने मुशाहदात की रोशनी में फैसला किया है कि मैं इसे ऐसी तालीम दिलाऊंगा कि वो कुछ बने या ना बने, मुआशी और इक्तसादी तौर पर बहरहाल आसूदा हाल इंसान हो। काशी की वजह से घर का माहौल ही नहीं बदला, मेरा मिजाज और बहुत सी आदतें भी तब्दील हो गई हैं। मैं रात को अक्सर देर से घर आने का आदी था, मगर अब ज्यादातर वक्त घर पे गुजारता हूँ। घर के दूसरे अफराद की तरह मेरी यही कोशिश होती है कि काशी को खुश रखा जाए और उसके सामने चीख या चिल्ला कर बात ना की जाए, गाली ना बकी जाए, इल्जाम तराशियां ना की जाएं, झूठ ना बोला जाए, बात पे बात सरजनिश करके उसकी अना और तशख्खुस को मजरूह ना किया जाए और उस पर बिला वजह पाबंदियां लगाकर उसके दिल में नफरत का बीज ना बोया जाए। मगर इसके साथ साथ काशी ने मेरी हिम्मत और हौसले को पस्त कर दिया है। इससे पहले अगर मेरा नाअहल और बदमिजाज बॉस बिला वजह मुझ पे बिगड़ता या मेरे साथ नाइंसाफी करता था तो मैं उसके मुंह पे फाइल मार देने का हौसला रखता था, मगर अब बहुत कुछ सुन और सह लेता हूँ। पहले अगर मैं जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने को जहाद समझता था तो अब खामोश रहने को जिहाद समझता हूँ। इससे पहले अगर मेरा नाअहल और बदमिजाज बॉस बिला वजह मुझ पे बिगड़ता और मेरे साथ नाइंसाफी करता था तो मैं उसके मुंह पर फाइल मार देने का हौसला रखता था, मगर अब बहुत कुछ सुन और सह लेता हूँ। पहले अगर मैं जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने को जिहाद समझता था तो अब खामोश रहने को जिहाद समझता हूँ। मैंने मसलहत और मसालिहत को अपना शियार बना लिया है और अपने बहुत से नजरियात में लचक पैदा कर ली है, और ये सब कुछ मैंने काशी की वजह से किया है। मेरा ख्याल है मैं इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हूँ। अगर उसके गले पर छुरी रखकर मुझे किसी नाकर्दा जुर्म या गुनाह का एतराफ करने पर मजबूर किया जाए तो मैं उसके गले पर छुरी नहीं चलने दूंगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो लोग कितने अजीम और गैर मामूली इंसान थे
جو اپنے بیٹوں کو حق کی راہ میں قربان کر دینے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتے تھے۔ میں نے خود سے کئی بار سوال کیا ہے کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مگر مجھے بڑے سے بڑے آدرش کے لیے بھی اپنی طرف سے خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کاشی سے بڑھ کر میرا کوئی آدرش نہیں۔ مجھے اپنی اس خود غرضی اور بزدلی پر ندامت ہے۔ مجھے اپنے جرم کا احساس ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں۔ اپنے اپنے کاشی سے محبت کرنے والے بہت سے اور لوگ بھی اسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اسی کی سزا پا رہے ہیں۔